اللہ رب العزت کا امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک خاص کرم ہے۔ جو صاحب عقل بندے ہیں وہ پرانی قوموں کا ذکر پڑھ کے ان سے عبرت پکڑتے ہیں۔ ہمارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امت مصطفیٰ خاتم الامم ہے۔ امتوں میں سے سب سے آخری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم لوگ پرانی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے امت مصطفیٰ پہ یہ بھی پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی قوم کے سامنے میرے نبی کی امت کو ننگا نہیں کیا، ورنہ دیکھ لیں صاحب کا ساری قوموں کے کرتوت ننگے ہیں، کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم ہود و حنود کی پیروی میں اس قدر بڑھ جائیں گے، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گھسے گا تو یہ بھی گھسیں گے۔ آج دیکھیں نا، یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا فیشن اتنا عروج پکڑ گیا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، وہاں آپ کو کثرت کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے جو معاملات ہیں وہ ملیں گے۔ یعنی اس قدر یہ لوگ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قیصر روم کے دربار کے اندر سفیر بن کے جاتے ہیں اور سفیروں کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سفیر آیا ہے، ذرا بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ قیصر کے دربار کی شان و شوکت کیا ہے۔ سفیر کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عہدیدار، کیونکہ اس وقت حضرت فاروق اعظم کا رعب و دبدبا تھا، بڑے عمدہ قسم کے کھانے لگ گئے اور بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے عہدیدار لوگ آ کے بیٹھ گئے، کھانا شروع ہو گیا، سب کھا رہے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گر گیا۔ اس صحابی رسول نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا، اس کو جھاڑا اور جھاڑ کے کھا لیا۔ قیصر مذاق کرنے لگا، وہ کہنے لگا یہ دیکھو یہ لوگ آج ہم سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وزیر بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہے اور بادشاہ کے سامنے یہ گری ہوئی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا ہے، اتنے اعلیٰ کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس صحابی رسول کے کانوں تک یہ بات پہنچی، مسکرا کے کہنے لگے میں تمہارے دربار کے آداب دیکھوں یا اپنے نبی کی سنت کو دیکھوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج تو جراثیم والا یہ ہو جاتا ہے۔ پرانے دور کی مائیاں تھیں، اگر بچے کے ہاتھ سے لقمہ گرتا تھا ساتھ ایک چپیڑ پڑتی تھی، وہ تینوں رزق دے ادب دا نہیں طریقہ، اس کو پکڑو، اس کو چومو، اس کو جھاڑو اور پھر کھاؤ۔ لیکن اب تو جی گر گیا جی رحم دیو، جراثیم لگ گئے نے، اور یہ جراثیم اتنا ہی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، جتنا ہم جراثیم سے دور بھاگ رہے ہیں اتنے ہی یہ جراثیم ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں، اور فلاح و کامیابی اخیر اسی میں ہے جو طریقے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو سابقہ امم نے کیا۔ بڑا سخت جملہ میرے حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اپنی سگی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میرے امتی وہ بھی کریں گے۔ اللہ، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، آئے دن اخبارات میں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرتوت ہمارے ان لوگوں سے بھی کچھ دو چار قدم آگے ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ سابقہ ساری امتیں ننگی ہیں، ان کے کردار، ان کے افعال، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے اللہ نے کھول کے رکھ دیے۔ قرآن پاک میں کوئی پردہ نہیں رکھا۔ فرمایا قوم موسیٰ نے یہ بدکاریاں کی، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بدکاریاں کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں ڈنڈی کی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم متکبر ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانی کا مذاق بنایا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ پہ ایسا پردہ ڈالا، پر میں ساری امتوں کو تمہارے سامنے ننگا کروں گا لیکن تمہیں کسی کے سامنے ننگا نہیں کروں۔ تم ان کے قصے پڑھو اور ان سے عبرت